بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بہت ساری کمزوریاں پیدائشی طور پر رکھی ہیں۔ یہ انسان پیدائشی طور پر بہت ساری کمزوریاں اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ انسان جھگڑالو بہت ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھگڑا کرنے کی عادت اس انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ ایک کمزوری انسان کے اندر یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس پر اپنے انعامات کر دیتے ہیں تو یہ ہم سے ہی منہ موڑ لیتا ہے، اور اگر ہم اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تو ہم سے نا امید ہو جاتا ہے۔ ایک کمزوری اس انسان کے اندر یہ ہے، قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے خزانوں کا مالک بھی کسی ایک انسان کو بنا دوں پھر بھی وہ اس کو بچا بچا کے رکھے گا کہ کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ بخل ہر انسان کے اندر موجود ہے، کمزوری ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر اللہ پاک کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ بہت ساری کمزوریاں اس انسان کے اندر موجود ہیں۔ کمزوریوں کے بارے میں 3 باتیں سامنے رکھی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، چونکہ یہ انسان پیدائشی طور پر کمزور ہے، اللہ پاک نے اس کے ساتھ تخفیف اور آسانی کا معاملہ فرمایا اس کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سورج بہت بڑا ہے لیکن ایک پل جھپکنے کے برابر اس کو اجازت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی۔ فرشتے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی نافرمانی کر سکیں۔ آسمان و زمین وجود کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں لیکن اللہ پاک کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں۔ انسان چونکہ کمزور تھا، اللہ پاک نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا
کہ اگر یہ غلطی کر لے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے، اگر کبھی اس سے کوئی نیکی رہ جائے تو اس کی قضا کر لے پھر بھی ہم قبول کر لیں گے۔ چونکہ پیدائشی طور پر انسان کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، ایک تو ان کمزوریوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں یخفف عنکم وکان الانسان ضعیفا، اللہ پاک نے تمہارے ساتھ تمہارے ضعف کی وجہ سے تخفیف کا معاملہ کیا ہے۔ دوسرا اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ چونکہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر بہت ساری کمزوریاں اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہیں، انہی کمزوریوں کی وجہ سے اس انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا۔ اللہ کے ہاں اس کی تھوڑی سی عبادت کو اور تھوڑی سی ہمت کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے کہ یہ کمزور ہونے کے باوجود اس امانت کا بوجھ اٹھاتا ہے جس امانت کو آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ انسان کو جب اللہ پاک نے اس امانت کو پیش کیا، اس نے کہا جی میں اٹھا لیتا ہوں، حالانکہ کمزور تھا، آسمانوں سے کمزور تھا، زمینوں سے کمزور تھا، پہاڑوں سے کمزور تھا، پھر بھی اس انسان نے ایک تو امانت کے وزن کو اٹھایا اور دوسرا اس انسان نے دوسروں کے بوجھ کو اٹھایا۔ یہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا یہ کوئی بھی مخلوق نہیں کرتی۔ فرشتوں کے ذمے نہیں ہے کہ بڑے فرشتے چھوٹے فرشتوں کو سکھاتے ہوں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہوں جو پڑھے لکھے ہوں اور کچھ فرشتے ایسے ہوں جو ان پڑھ ہوں، اور پڑھے لکھے فرشتوں کے ذمے ہو کہ ان پڑھ فرشتوں کو پڑھایا جائے۔ یہ نظام اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھا۔ یہ جو دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو پڑھانا، دوسروں کو دین کی طرف لے کر آنا، دوسروں کی ذمہ داری کو اٹھانا، دوسروں کے بوجھ کو کندھوں پر اٹھانا، یہ انسان نے کمزوری کے باوجود کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ اشرف المخلوقات کا لقب اس انسان کو دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ اور تیسرا اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ انسان کی جو پیدائشی کمزوریاں ہیں، ان پیدائشی کمزوریوں کا علاج سوائے نبی کے کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بسا اوقات انسان اپنی کمزوری کو کمزوری نہیں سمجھتا، وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ کمزوریاں بتاتے بھی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ہیں، اور ان کمزوریوں کا مداوع اور ان کمزوریوں کا علاج بھی نبی انسانوں کو بتاتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کسی اور کے بس میں یہ کام نہیں ہے کہ انسانوں کی اصلاح کر سکیں۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ یہ انسان جلد باز بہت ہے، اور جلد بازی کی وجہ سے اپنی ہر نیکی کا بدلہ جلدی سے چاہتا ہے۔ تھوڑی سی نیکی بھی اگر اس سے ہو جائے تو اس کی طبیعت کے اندر چونکہ جلد بازی موجود ہے، چاہتا ہے کہ ابھی اسی وقت اللہ پاک کو چاہیے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں اچھے معاملے کرے۔ جلد بازی کی وجہ سے یہ انسان بعض دفعہ شر کو بھی اسی طرح طلب کرتا ہے جیسے خیر کو طلب کرنا چاہیے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ بعض دفعہ تو انسانوں نے مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر اللہ پاک کے سامنے یہ درخواست پیش کر دی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اے اللہ واقعتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس آخرت اور جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اگر یہ سچی چیزیں ہیں تو ہم پر ابھی بھیج دے۔ جلد بازی چونکہ طبیعت کے اندر موجود ہے، بے خبر ہے کہ اگر عذاب آ گیا تو ہوگا کیا، ان چیزوں سے بے خبر ہے،
اس جلد بازی کی وجہ سے بعض دفعہ تو انسانوں نے اپنے لیے عذاب کو دنیا ہی میں مانگ لیا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان اتنا جلد باز ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں کون سی چیز مانگ رہا ہوں. جی اگر یہ عذاب ٹھیک ہیں اور اگر واقع آپ کی نافرمانی سے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو لے آئیں ہمارے اوپر مصیبت. یہ مکہ کے انکار کرنے والوں نے صاف صاف کہا. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. اللہ نبی تو یہ کہتے ہیں کہ حساب ہوگا اور حساب کے بعد آپ ہمیں ان گناہوں کی سزا دیں گے اور اس کا بدلہ دیں گے. آپ چھوڑیں حساب کتاب کو، ابھی دے دیں ہمیں. اس طرح کے بے تکے کلمات انسانوں نے صرف اس لیے کہے کہ جلد بازی ان کی طبیعت کے اندر موجود تھی. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ. اگر انسانوں کی طرح میں بھی تمہارے ساتھ جلد بازی کا معاملہ کرتا، جو تم مانگتے ہو اسی وقت تمہیں دیتا چلا جاتا، تو دنیا کب سے ختم ہو چکی ہوتی. اللہ رب العزت نے انکار کرنے والوں کی جلد بازی کا بھی جلدی سے جواب نہیں دیا، اور جو ماننے والے تھے انہوں نے بھی بعض دفعہ جلد بازی کے اندر بہت ساری چیزیں مانگ لی اور اللہ پاک نے اس کو قبول نہیں کیا. اس بات کو سامنے رکھا جائے. اللہ پاک کی بہترین عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. کہ جو آدمی مجھ سے آخرت کی بات مانگے گا اس کو بڑھا چڑھا کر دے دوں گا. کسی بندے کی آخرت کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، کسی بھی بندے کی. جو آدمی بھی یہ کہے اللہ مجھے آخرت کے اندر فلاں نعمت چاہیے، فلاں نعمت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے کامیابی چاہیے، مجھے یہ فلاں، جو نعمت آخرت کے بارے میں مانگے گا اللہ ضرور اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جو آدمی دنیا مانگتا ہے اس کے اندر چونکہ اس کی طبیعت میں جلد بازی موجود ہے، بعض دفعہ مانگ تو لیتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے میرے لیے یہ مصیبت بن جائے گی. تو عام طور پر اللہ رب العزت مصلحت کو دیکھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہر دعا کو جلدی قبول نہیں کرتے دنیا کے اعتبار سے. یہ فضل ہے اللہ کا، خزانوں میں کمی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور کبھی کبھی قبول کر کے دکھا بھی دیتے ہیں. ایک آدمی اس نے دعا کے اندر مال مانگ لیا، اللہ نے دے دیا، اور یہی مال اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا. کئی دفعہ ہوتا ہے دنیا میں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. کسی بندے نے ایک عورت کو دیکھا اور اس کے عشق کے اندر مبتلا ہو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے دے دیا، اور وہی عورت اس کے ناک میں دم کرنے والی بن گئی، اس کے لیے مصیبت بن گئی. کسی سے دوستی مانگ لی اور وہی دوست بعد میں دشمن بن گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا. تو اللہ رب العزت نے اپنی بہترین عادت شریفہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی فرما بردار بھی دنیا کے اعتبار سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں جلدی نہیں پورا کرتا، اس لیے کہ وہ تو مانگتا ہے وہ اب خیر سمجھ کر، لیکن حقیقتاً وہ خیر نہیں ہوتی، حقیقتاً وہ اس کے لیے شر ہوتا ہے، حقیقتاً وہ اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے. وہ تو بیچارہ مانگ بیٹھتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. لیکن اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے بعض دفعہ وہ چیز دنیا کے اندر نہیں دیتے. البتہ جو آخرت کے بارے میں مانگے گا اللہ پورے کا پورا نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. تو انسان کی بہت ساری کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے انسان جلد باز ہے. اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ان کمزوریوں کا علاج سوائے نبی کے کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. جلد بازی والی جو کمزوری ہے اس کا علاج حضرات انبیاء علیہم الصلاوات و تسلیمات نے کس طریقے سے کیا کہ استقامت کا حکم دیا. استقامت کہتے ہیں کسی نیکی کو کرنا اور پھر اس کو کرتے رہنا، کسی گناہ کو چھوڑنا اور پھر اس سے بچتے رہنا، اس کا نام ہے استقامت. اس لیے کہ بعض دفعہ بہت برا آدمی بھی کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کرتا ہے، اس کی نیکی اللہ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی.
لیکن استقامت یہ ہے کہ یہ نہیں کہ نیکی ایک دفعہ کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ نیکی کو اختیار کیا جائے اور پھر جب تک زندگی ہے اس نیکی کو استقامت کے ساتھ برابر اور مستقل طریقے سے اس کو پورا کیا جائے، کسی گناہ سے بچا جائے اور پھر مستقل مسلسل اس گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ ہے استقامت۔ اور استقامت کے بارے میں فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ۔ جو اللہ کے نیک بندے بعض دفعہ کرامتیں دکھاتے ہیں، ان کرامتوں میں سب سے بڑا درجہ استقامت کا ہے کہ ایک آدمی استقامت کے ساتھ کوئی بھی نیکی کا کام کرے اور پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرے، اس کو ہمیشگی کے ساتھ کرے، کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور پھر یہ عادت اختیار کر لے کہ ہمیشہ اس گناہ سے بچتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں حضرات فرعون کے پاس پہنچے اور فرعونیوں پر جا کر مسلسل محنت کرتے رہے، سال ہا سال محنت کی ہے، اور 7 طرح کے مختلف عذاب نہ ماننے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرعونیوں پر مسلط کیے۔ سب سے پہلے عذاب ان کے اوپر آیا کہ اللہ نے قحط مسلط کر دیا، 7 سال تک یہ قحط فرعون اور فرعونیوں کے اوپر مسلط رہا، اور اتنا پریشان ہو گئے اس قحط کی وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے اگر یہ قحط آپ دور کروا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قحط کو دور کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب ایمان لے کر آؤ۔ کہا نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے دنیا میں، اس میں آپ کا کون سا کمال ہے، ہم نے نہیں کوئی ایمان لانا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، 1 ہفتہ 7 دن، قحط 7 سال مسلط رہا، طوفان 7 دن مسلسل ان کے اوپر مسلط رہا، سب کچھ ڈوب گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جی آپ دعا کر دیجئے اس طوفان سے نجات مل جائے، اور اس سے نجات مل گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دیا، اللہ نے طوفان ختم کر دیا، اور پھر کہا کہ ایمان لے آؤ۔ کہا نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہم نے نہیں ایمان لانا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب مسلط کیا، ایسی ٹڈیاں آئیں کہ ساری ان کی فصلیں اور ان کی مکانوں کی چھتوں کے اندر بھی جو لکڑی تھی سب کھا گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دعا کر دیجئے اگر یہ مصیبت ہم سے ختم ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر وہ مصیبت ختم ہوگی، پھر انکار کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر جوئیں مسلط کر دیں، سب کے بال کھا گئیں، اتنی کثرت سے ہوں۔ پھر دعا کے لیے کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر انکار کر دیا، پھر مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہا، پھر دعا کی، پھر انکار کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے خون کا عذاب مسلط کیا، پھر دعا کے لیے کہا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ختم ہوا، پھر انکار کر دیا۔ 7واں عذاب اللہ پاک نے ان کے اوپر طاعون کو مسلط کیا، اور 70,000 آدمی ایک دن کے اندر مر گئے۔ جب یہ سارے کے سارے عذاب آ چکے اور موسیٰ علیہ السلام بار بار دیکھ چکے کہ یہ جو ایمان کا نام لیتے ہیں صرف جان چھڑانے کے لیے لیتے ہیں، دل سے نہیں لیتے، ان کی نیت ہی نہیں ہے مسلمان ہونے کی، تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا اب میں دعا کرتا ہوں، اور جب میں دعا کروں گا تو آپ آمین کہنا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، کہ اے اللہ بار بار انہوں نے تو ایمان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے، ہر دفعہ مجھے کہتے ہیں مسلمان ہو جائیں گے اور بعد میں انکار کر دیتے ہیں۔ اے اللہ اب یہ مسلمان نہیں ہونے والے، ان کے مالوں کو ختم فرما دے، ان کے دلوں کو سخت فرما دے، اور سخت قسم کا عذاب ان کے اوپر مسلط فرما دے۔ اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، ہم نے آپ کی دعا تو قبول کر لی ہے، لیکن آپ کا حکم یہ ہے کہ آپ مسلسل محنت کرتے رہیے، محنت کو نہ چھوڑیے۔ اللہ نے دعا بھی قبول کر لی، موسیٰ علیہ السلام نے تجربہ بھی کر لیا، 7 دفعہ مسلسل تجربہ کر چکے، بار بار وعدے ہیں، بار بار وعدہ خلافی ہے، دعا بھی ہو گئی اور دعا کی قبولیت کا اعلان بھی کر دیا گیا،
لیکن اس کے بعد بھی 40 سال بعد اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا ہے۔ دعا قبول ہونے کا اعلان کرنے کے بعد قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے۔ یہ ہے استقامت کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا اللہ آپ نے تو کہا تھا میں نے دعا قبول کر لی ہے، ایک دن گزر گیا، 2 گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 گزر گئے، 20 گزر گئے، 30 گزر گئے، کون سی آپ کی قبولیت ہے کہ کبھی ظاہر ہی نہیں ہوتی؟ ایک لفظ نہیں کہا۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے لیکن آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے۔ جس زور سے اور جس ہمت سے اور جس انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعا کی قبولیت سے پہلے محنت فرمایا کرتے تھے، اسی انداز سے، اسی زور سے، اسی محنت سے، اسی ڈھنگ سے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں بھی 40 سال مزید محنت فرماتے رہے۔ انسان کے اندر چونکہ جلد بازی موجود ہے، ہر انسان جلد باز ہے، جلدی سے مجھے نتیجہ ملنا چاہیے، یہ بات فرما برداروں نے بھی کی، نافرمان بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ اللہ پاک استقامت کا مطالبہ فرماتے ہیں، نہیں تم اپنا کام مسلسل کرتے رہو۔ رسول پاک علیہ السلام پر وحی آنا ایک دفعہ رک گئی، جبرائیل علیہ السلام کئی دن ہو گئے تشریف نہیں لائے، اس کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ۔ یہ کئی دفعہ ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رک جایا کرتی تھی، کبھی 2 ہفتے کے لیے رکی ہے، کبھی 18 دن کے لیے رکی ہے، کبھی 3 مہینوں کے لیے رکی ہے، کئی دفعہ۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے کئی دفعہ ایسا کیا کہ وحی کا آنا موقوف ہو جایا کرتا تھا، اور رسول پاک علیہ السلام کے لیے یہ جو فترت وحی کا زمانہ تھا یہ بہت مشکل ہوتا تھا۔ بار بار جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، پیغام آتا ہے، طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل جایا کرتی تھی، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا موقوف ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو جایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت بوجھل ہو جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دنوں کا تحمل فرمانا بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ کئی دن تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ آخر جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل بہت دنوں کے بعد آپ آئے ہیں، اتنی تاخیر نہ کیا کریں، آتے رہا کریں، اور بلکہ جتنا آتے ہیں اس میں تھوڑی کثرت کریں، زیادہ میرے پاس آیا کریں۔ اس کا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بس میں تھوڑی ہے کہ جب میں چاہوں آ جاؤں، ہم تو اسی وقت اترتے ہیں فرشتے جب اللہ ہمیں بھیجتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو مالک ہے آسمانوں کا، وہ اللہ جو مالک ہیں زمینوں کے، وہ اللہ جو مالک ہیں آسمانوں اور زمینوں کی تمام درمیان والی مخلوقات کے، جب وہ ہمیں کہتے ہیں پھر ہم اللہ کے حکم سے نزول کرتے ہیں اور زمین پر آیا کرتے ہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ آپ کے ذمے تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور کرتے ہی رہیے۔ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ، وَاصْطَبِرْ کہتے ہیں کسی چیز کو چمٹے رہنا، چھوڑنا نہیں۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، جب یہ بات پکی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے جس پر ہم نے جانا ہے، کوئی اور دروازہ نہیں ہے جس کو کھٹکھٹانا ہے، دروازہ ایک ہی ہے، تعلق صرف اللہ ہی سے جوڑنا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جب اللہ ہمیں حکم دیں تو ہم اتریں گے، اور جب اللہ حکم نہیں دیں گے ہم نہیں اتریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر سفید بالوں کو دیکھ کر کہنے لگے شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب تو آپ پر بھی بڑھاپا آ گیا۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔
مفسرین فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سورہ ہود میں کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ قرآن میں قیامت کا واقعہ تو ہر جگہ کئی جگہ موجود ہے، قیامت کے اندر عذاب کی آیات تو ہر جگہ موجود ہیں، قیامت کے اندر دوزخ کی باتیں تو ہر جگہ موجود ہیں، آخر سورہ ہود کے اندر کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورت اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہی آپ استقامت کو اختیار کیجئے۔ جو محنت فرما رہے ہیں ساری دنیا مخالف ہو جائے آپ نے محنت کو نہیں چھوڑنا، جو عبادت آپ فرما رہے ہیں حالات کیسے ہی بدل جائیں آپ نے عبادت کو نہیں چھوڑنا، جو صبر آپ نے اختیار کیا ہوا ہے دشمن اپنی دشمنی کے اندر کتنے ہی آگے بڑھ جائیں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، جو شکر آپ نے اختیار کیا ہوا ہے نعمتوں میں کتنا ہی اضافہ ہو جائے آپ نے شکر کو نہیں چھوڑنا، جو آپ کی صفات حمیدہ ہیں، جو آپ کی بہترین عادات ہیں، جو آپ کی بہترین سنتیں ہیں آپ نے انہی کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت یہ انسان کے لیے بہترین قسم کی ایک عادت ہے، اور استقامت کے بغیر اللہ کے ہاں کسی کی قبولیت نہیں ہوتی۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، رسول پاک علیہ السلام کعبہ شریف کی دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مکے والوں کے ستانے کی انتہائی ہو گئی، ستا کے ہمیں اور تکلیفیں پہنچا کر ہماری کیا حالت انہوں نے بنا دی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک اپنی مدد کو نازل فرما دے۔ آگ کے اوپر ہمیں لٹا دیا گیا، پتھر ہمارے اوپر رکھ دیے گئے، ہر طرح کی تکلیف ہمیں پہنچا دی گئی، آخر ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے کسی کا مال نہیں چرایا ہے، ہم نے کسی کو تنگ نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کی عزت کو خراب نہیں کیا ہے، صرف ہمارا قصور یہ کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اس پر ہمیں اتنا ستا دیا گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ اب یہ مقام کیسا ہے؟ بیت اللہ کی دیوار ہے، ملتزم وہاں موجود ہے، میزاب رحمت وہاں موجود ہے، بیت اللہ کا دروازہ موجود ہے، اور سب سے بڑی ہستی رسول پاک علیہ السلام موجود ہیں۔ اگر اشارہ بھی کرتے ہیں تو اللہ اسی وقت آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ تمام قبولیت کے مقامات موجود ہیں، قبولیت کی حالت موجود ہے، قبولیت کا وقت موجود ہے، قبولیت کی جگہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے، صحابہ کو قریب کہا بیٹھ جاؤ، اور فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے دین کو اختیار کیا اور ان کو کھڑا کر کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تم سے پہلے ایسے لوگ دنیا کے اندر اس زمین پر آئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ لیا گیا، انہوں نے اف نہیں کی، دین پر صبر کرتے رہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم آج جلد بازی کرتے ہو اور آ کر مجھے کہتے ہو کہ میں دعا کروں۔ اللہ کے نبی نے دعا نہیں فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا کام تو استقامت کو اختیار کرنا ہے، نیکی کرنا اور پھر نیکی کو کرتے رہنا، گناہ کو چھوڑنا اور پھر گناہ سے بچتے رہنا، کسی پر محنت کرنا اور اس محنت کو کرتے چلے جانا۔ ہم نتیجے سے بے خبر ہو کر جب اس محنت کو کریں گے اس کا نام ہے استقامت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ استقامت، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نازوں میں پلتے تھے، ان سے زیادہ ناز والا اور ان سے زیادہ ماں باپ کا لاڈلا پورے مکے میں کوئی نہیں تھا۔ مکے میں سب سے پہلا نیا کپڑا آتا تو سب سے پہلے مصعب بن عمیر پہنتے، پھر کسی اور کی جرت ہوتی کہ اپنی اولاد کے لیے خرید سکے۔ سب سے پہلے خوشبو آتی مصعب بن عمیر کے لیے خریدی جاتی، پھر کسی اور کی ہمت ہوتی کہ اپنے لیے یا اپنی اولادوں کے لیے خوشبو کو خریدے۔ جب کلمہ پڑا ہے ماں نے باپ نے سب کچھ چھین چھال کر اور ایک ٹاٹ دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس حالت میں دیکھا، آنکھوں میں آنسو تو آئے ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ اللہ مصعب کو اس سے زیادہ مال دے دے، نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مشرکین نے زمین پر دھوپ کے اندر لٹا کر پتھر اوپر رکھے ہوئے ہیں اور کوڑے اوپر سے برسا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کر لو، میں اللہ کا نبی تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر نہیں کہتے اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ یہ تربیت ہے اس امت کو کہ ہم نے استقامت کو اختیار کرنا ہے، ہم نے دین کا کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے، نیکی کرنی ہے اور نیکی پر جمتے رہنا ہے، نیکیوں کو کرتے رہنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور یہ اپنی طبیعت بنا کر گناہوں سے بچتے ہی رہنا ہے۔ اس کا نام ہے استقامت۔ یہ استقامت کا حکم اور استقامت کی تربیت دی گئی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی باتیں بہت ساری ہیں، میرا حافظہ کمزور ہے، میں ساری باتیں یاد نہیں کر سکتا، مجھے ایک مختصر سی چھوٹی سی بات کوئی ایسی بتا دیجئے کہ میں آپ سے سن کر پھر کسی اور سے مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، چھوٹی سی بات یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لانے والا ہوں، پھر اس پر جم جانا، چھوڑ نہ دینا۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو بہت بڑے عبادت گزار بن گئے اور رمضان گیا تو عبادت اور نماز اور فرض اور واجب سب کی چھٹی۔ رمضان آیا تو گناہوں کو چھوڑ دیا اور جس دن رمضان ختم ہوا ساری نافرمانیاں شروع۔ یہ دین نہیں ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو کہ میں ایمان والا ہوں، پھر ایمان والے بن کر رہو۔ کوئی چیز تمہارے ایمان کو ہلا نہ سکے، دنیا کی کوئی چیز تمہیں ایمان سے نکال نہ سکے، دنیا کی کوئی چیز تمہیں جہنم کے راستوں پر لے جا نہ سکے۔ یہ ہے ایمان اور استقامت۔ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اپنے صحابی سے فرمایا بہت کچھ لمبا چوڑا یاد کرنے کی نہیں ضرورت، اتنا کافی ہے۔ یہ کہو کہ میں ایمان والا ہوں، پھر اس پر جمے رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ جب چاہا مسلمان بن گئے، جب چاہا کسی اور کے راستے پر چل پڑے، جب چاہا خدا کے دشمنوں کے راستے پر چل پڑے۔ یہ دین اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا اپنی امت کو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک چور تھا، بار بار چوری کرتا، بار بار پکڑا جاتا، بار بار سزا ملتی۔ کئی دفعہ چوری کی، کئی دفعہ پکڑا گیا، کئی دفعہ سزا ملی۔ بادشاہ نے کہا اس کو لٹکا دو، اس کو باندھ کر لٹکا دو تاکہ اس کو عبرت ہو بھی۔ اتنی دفعہ، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ انسان بس بھی کرے، کبھی انسان کو چھوڑ بھی دینی چاہیے۔ جب اس کو باندھ کر درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، تشریف لے گئے اور جا کر اس کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ اور لوگوں نے کہا بزرگو کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کوئی نمازی پرہیزگار بندہ تھوڑی ہے، یہ کوئی بزرگ تھوڑی ہے، چور ہے چور، ساری زندگی ایسا پکا چور ہے کہ اس سزاؤں کے باوجود چوری نہیں چھوڑتا۔ کہا مجھے بھی پتا ہے، میں نے اس کی چوری کی وجہ سے نہیں، اس کی استقامت کی وجہ سے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا ہے کہ اگر ایک آدمی خدا کی نافرمانی میں اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ کوئی سزا اس کو اس نافرمانی سے نہیں روک سکتی، تو ہماری عبادتیں کیوں ایسی ہو گئیں کہ ذرا سی بات پر ہم اس کو چھوڑ دیں۔ میں اس کی استقامت کو چومتا ہوں، استقامت کو، کہ ایک چیز پر اس نے ارادہ کیا ہوا چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ ہماری کون سی عبادت ہے؟ ذرا سا کوئی کام ہوا تو عبادت کی چھٹی، ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آیا دین کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، ذرا سا کوئی گھر کا تقاضا آیا دین کی چھٹی، دین گھر سے نکل گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مزاج نہیں سکھایا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، اور حدیث اور فقہ پڑھاتے ہوئے کبھی کبھی زبان سے نکل جاتا رحم اللہ ابا خیثمہ، اللہ ابو خیثمہ پر رحم کرے۔ لوگ کہتے جی ہم میں سے تو کوئی ابو خیثمہ ہے ہی نہیں، یہ کون وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کے لیے آپ ایسا زبردست دعا حدیث پڑھاتے ہوئے، فقہ پڑھاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے آپ کی زبان سے یہ الفاظ کس کے لیے نکلتے ہیں؟ رحم اللہ ابا خیثمہ، آخر کون ہے وہ ابو خیثمہ جس کے لیے آپ یہ دعا دیتے رہتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ ابو خیثمہ ہے جب مجھے مسئلہ خلق قرآن میں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ ایک مامون الرشید کے زمانے میں مسئلہ پیدا ہوا کہ قرآن مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ بہت سارے بندے امام صاحب کے ساتھ تھے، بادشاہ نے سختی شروع کی،
ایسا ایسا پھسلتے چلے گئے 4 بندے رہ گئے، حق پر صرف 4 آدمی رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا ان 4 کو پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال کر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر، گلے میں زنجیر ڈال کر کھینچتے ہوئے میرے پاس لے کر آؤ۔ لہذا حکم پورا کیا گیا۔ 2 کو اس حالت میں جب باندھنا شروع کیا، 2 نے کہا جی ہم بھی بادشاہ والے مسلک کو اوپر، ہم بھی اپنا مسلک چھوڑتے ہیں۔ 2 رہ گئے، ایک امام احمد بن حنبل اور ایک اور ان کے ساتھی نہیں باز آئے۔ ان دونوں کو بیڑیاں ڈال کر، ہتھکڑیاں پہنا کر، گلے میں رسا ڈال کر کھینچتے ہوئے لے کر آ رہے تھے، تو ایک جو ساتھی تھے ان کا راستے میں انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ بادشاہ کے دربار میں اکیلے امام احمد بن حنبل اس حالت میں پہنچے ہیں، اور بادشاہ نے کہا کہ ان کے اوپر کوڑے برساؤ، اور کوڑے مارنے والا کہتا ہے کہ اتنی زور سے مارتا تھا، اگر میں ہاتھی کو مارتا تو اس کی چیخیں نکل جاتی۔ اب امام صاحب کوڑے کھا رہے ہیں، تو فرمایا کہ جب میں کوڑے کھا رہا تھا اس وقت یہ ابو خیثمہ میرے سامنے آیا اور آ کر اپنی پشت کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر کہا امام صاحب میری کمر دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو کوڑوں کے نشان تھے۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے بھی چوری کی تھی اور مجھے سزا ملی، پھر میں نے چوری کی، پھر مجھے سزا ملی، یہ اس کے نشان ہیں۔ میں ان کی سزاؤں کی وجہ سے میں نے گناہ کو نہیں چھوڑا۔ آپ حق پر ہیں، کہیں ان سزاؤں کی وجہ سے حق نہ چھوڑ دینا۔ آپ حق پر ہیں، یہ کوڑوں کی وجہ سے، یہ آنے جانے والی چیز ہے، حق نہ چھوڑ دینا۔ کہا اس کی بات نے میرے دل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ میں اپنی بات پر قائم رہا، اور اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اب جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری نیکیاں ابو خیثمہ کے حصے میں چلی گئی۔ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں رحم اللہ ابا خیثمہ۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان بنے اور پھر مسلمان بنا رہے، نیکی کرے اور پھر نیکی کو کرتا رہے، گناہ سے بچے اور پھر گناہ کو چھوڑے رکھے۔ یہ جو تھوڑے سے وقت کے لیے اسلام ہے، یہ اسلام نہ اللہ اس کا حکم دیتے ہیں، نہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، نہ مسلمان کی یہ شان ہے۔ یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ قرآن پاک کی آیات شریفہ پر غور کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں جن بندوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، زبان سے نہیں کہا، دل سے کہا، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، پھر حالات کیسے بھی آتے چلے گئے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی ہمیں پالنے والا رب ہمارا اللہ ہے، ہماری ضرورتیں تو اس نے پوری کرنی ہے، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے دین چھوڑنے کی، اور مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کسی اور کے در پر اپنے سر کو جھکانے کی، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے خدا کی نافرمانی کرنے کی، میری ساری ضرورتیں میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے۔ یہ استقامت اللہ اس کا اجر بتاتے ہیں۔ پھر ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ جو استقامت دکھاتے ہیں، جو دین پر آتے ہیں اور پھر دین پر رہتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرتے رہتے ہیں، جو گناہ سے بچتے ہیں اور پھر بچتے ہی رہتے ہیں، ایسے بندوں کا بدلہ ہم کیا دیتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے ہم مقرر کرتے ہیں جو ہر وقت آ کر ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست بن کر دکھائیں گے دنیاوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں ان کی دوستی کا کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ وہ آ کر آپ لوگوں کے کپڑے دھوئیں گے، یہ نہیں ان کی دوستی کا مطلب۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم تمہارے دوست بن کے دکھائیں گے دنیاوی زندگی میں۔ کیسے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر مسلمان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھا ہے جو اس کو خیر کی طرف بلاتا رہتا ہے، اور ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اس کو شر کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے دل کے اندر نیکی کا خیال محسوس کرے تو یہ سمجھ لے کہ یہ اس فرشتے کی وجہ سے ہے جو میرے اوپر مقرر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کسی بندے کے دل میں کوئی برائی کا خیال ہو تو سمجھ لے کہ یہ شیطان غالب آ گیا ہے جو میرے اوپر مسلط ہے، اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس گناہ کی نیت کو دل سے نکال دے۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، وہ فرشتے کہتے ہیں چونکہ آپ نے استقامت اختیار کی ہے لہٰذا ہر خیر کے اندر آپ کو جمائے رکھنا، آپ کے دل کے اندر مضبوطی پیدا کرنا، ہر برائی سے بچانا اور بچانے کے لیے آپ کے دل کو مضبوط کرنا، یہ ہمارا کام ہے اور فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ فرشتے ان کے دل کے اندر تقویت کو پیدا کرتے ہیں فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے یہی وہ فرشتے ہیں جو اس کو کلمہ تلقین کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ جاتا ہے ایسا بندہ، پھر یہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو یہی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو فرشتے اس سے عذاب کے فرشتوں کو دور کرتے رہتے ہیں کہ نہیں اس کے قریب نہیں آ سکتے، بہت تھکا ہارا آیا ہے، بڑی محنت کر کے آیا ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی اور کو آنے دیں، اس کو کہہ دیا گیا ہے نم کا نومت العروس، بہترین اور مزے کی نیند میں سو جاؤ، تمہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اب ہم تمہیں اس کے قریب نہیں آنے دیں گے، یہی وہ فرشتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ پاک حشر فرمائیں گے اور یہ بندہ قبروں سے اٹھے گا، اس کو اللہ پاک نے سورہ واقعہ کے اندر اس منظر کو بیان کیا۔ دو طرح کے بندے قبروں سے اٹھیں گے، برے لوگ، گناہوں کے اندر زندگی گزارنے والے، جب یہ قبروں سے اٹھیں گے وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر برے آدمی کی میدان حشر کے اندر حاضری اس انداز سے ہوگی کہ ایک آدمی نے تو اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوگا، ایک فرشتہ یہاں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر لا رہا ہوگا، اور دوسرا فرشتہ اس کا نامہ اعمال اٹھایا ہوا ہوگا، اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، سارے میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر گنہگار کو اس انداز سے خدا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ ایک فرشتے نے پیشانی کا بال پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے لے کر آ رہا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا نامہ اعمال اٹھا کر لے کر آ رہا ہے، اس حالت میں اس کو لے کر آیا جائے گا۔ اور جب ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اے جہنم تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا؟ جہنم کہے گی نہیں میں تو خالی پڑی ہوں اور مجھے چاہیے۔ یہ تو ہے برے لوگوں کا حال۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں جن بندوں کو، نیک بندوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا، فرشتے ساتھ ہوں گے، السلام علیکم، سلامتی ہو جناب، مبارک ہو مبارک ہو، یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کو میدان حشر کے اندر لے کر آئیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے ابھی جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تو بہت تھوڑا سا ہے، آگے چلو، آگے تو تمہیں وہ کچھ ملے گا، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ہمارے خزانے بہت بڑے ہیں، آگے جاؤ گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اتنا کچھ ہم نے جنت کے اندر بنا رکھا ہے جس کو کسی کی آنکھ دیکھ نہ سکی، کسی کا دل دماغ سوچ نہ سکا، کسی کے کان اس کو سن نہ سکے۔ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت، رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے، توفیق سے اللہ نے توفیق دی، کچھ نہ کوئی ٹوٹی پوٹی عبادت ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں کر ہی لیتا ہے، بہت سارے گناہوں کو الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم سب نے چھوڑا ہوگا۔ استقامت یہ ہے کہ جو اچھی عادت ہم نے رمضان میں اختیار کی تھی اس عادت کو اپنے اندر پورا سال رکھیں، جس گناہ سے بچنے کا ارادہ کیا بچ گئے تھے اس گناہ سے بچنے کا ارادہ سارے سال کے لیے اپنے اندر رکھیں اور ان گناہوں سے بچتے رہیں، جو نیکی کی تھی اس نیکی کو کرتے چلے جائیں، جن گناہوں سے بچے تھے ان گناہوں سے بچتے چلے جائیں۔ قیامت والے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو نیکیاں ہم نے بڑی مشکل سے کی تھیں وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ختم ہو جائیں اور خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں پہنچیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورہ قیامہ کی ایک آیت ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ قیامت والے دن اللہ کے سامنے بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پاک یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں جو یہاں پہنچ گئی ہیں اور یہ نیکیاں ہیں جو پیچھے رہ گئی ہیں، یہاں نہیں پہنچی۔ اس کی تفسیر کے اندر 3 صورتیں ہیں اس کی۔ ایک تو صورت یہ ہوگی کہ اللہ فرمائیں گے کہ یہ نیکیاں تم نے کی تھیں یہ یہاں ہمارے خزانے میں محفوظ ہیں، اور فلانی نیکیاں تم کر سکتے تھے تم نے کی نہیں لہٰذا وہ پیچھے وقت گزر گیا،
اب کرنا بھی چاہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحت دی تھی تم نے نہیں کی، مال دیا تھا تم نے استعمال نہیں کیا، ہم نے تمہیں صلاحیتیں دی تھیں پتہ نہیں کہاں خرچ کر کے آئے۔ یہ جو چند نیکیاں تھیں یہ موجود ہیں اور باقی ساری زندگی تمہاری پیچھے رہ گئی ہے۔ ایک تو تفسیر اس کی یہ ہے۔ دوسری يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ فرمائیں گے تم نے کی تو بہت ساری نیکیاں تھیں لیکن یہاں تو تھوڑی سی پہنچی ہیں، ساری ضائع کر کے آئے ہو پیچھے، اس لیے کہ تم نے نیکی کی تھی اور ساتھ ہی کسی پر ظلم بھی کر دیا تھا۔ تم نے نیکی کی تھی اور کی بھی ریاکاری کے لیے تھی، دکھایا تھا لوگوں کو، واہ واہ کروائی تھی۔ نیکیاں تم نے بہت کی تھیں لیکن ہمارے دربار میں نہیں پہنچی ہیں، ہمارے دربار میں تو تھوڑا سا پہنچا ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یہ نیکیاں تو ہمارے پاس موجود ہیں، باقی ساری کی ساری تم ضائع کر کے آئے ہو۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اسی وجہ سے فرمایا جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کا اجر 10 کے برابر دیں گے۔ کر کے آیا کہ نہیں فرمایا؟ انسان بہت نیکیاں کر لیتا ہے، بعض دفعہ کرتا ہے برباد بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو ہمارے دربار میں لے کر پہنچے گا ایک نیکی کو اس کا ہم دیں گے 10 کے برابر اجر۔ اور تیسری صورت اس کی یہ ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ فرمائیں گے تم نے کچھ نیکیاں کی تھی وہ ہمارے پاس موجود ہیں، بہت ساری نیکیاں تم نے نہیں کی تھیں لیکن تم ایک امت کو لگا کر آئے تھے، اپنی اولاد کو نیک بنا کر آئے، اپنے رشتہ داروں کو نیک بنا کر آئے، کسی کو قرآن سکھا کر آئے، کسی کو حدیث سکھا کر آئے، کسی کو اچھی عادتوں پر لگا کر آئے۔ تم نے نہیں کی تھی لیکن ہم نے تمہاری نیکیاں بھی محفوظ کی ہیں اور تمہاری محنت کی وجہ سے قیامت تک جتنی نیکیاں ہوتی رہیں وہ سب کی سب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ اور اس کے برعکس بھی ہے کہ یہ تو وہ گناہ ہیں جو تم نے خود کیے تھے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یہ معصیتیں یہ نافرمانیاں تو وہ ہیں جو اے بدبخت تو خود کر کے آیا تھا، اور بہت سی نافرمانیاں تو نے تو نہیں کی تھی لیکن تو لگا کر آیا تھا انسانوں کو اس کے اوپر۔ تیری محنت کی وجہ سے، تیری غلط تربیت کی وجہ سے تیرا بیٹا بگڑا تھا اور اس نے فلاں فلاں کی چوری کی تھی اور فلاں فلاں کو دکھ پہنچایا تھا اور فلاں فلاں اس نے گناہ کیے تھے اور تیری وجہ سے فلانی رسم دنیا کے اندر چلی تھی اور اس کے اوپر لوگ چلتے رہے تھے اور تیری وجہ سے فلاں دین کا کام رک گیا تھا اور اس کے رکنے کی وجہ سے فلاں اتنی نافرمانیاں ہوئی تھیں۔ تیرے گناہ تو یہاں موجود ہیں اور بہت سارے گناہ جو تو نے تو نہیں کیے تھے لیکن تیری وجہ سے ہوئے تھے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ پاک سارے کے سارے اکٹھے کر کے یہ تیرے کیے ہوئے اور یہ تیری وجہ سے جو دنیا کے اندر ہوئے وہ سب کے سب تیرے ہی کھاتے میں ڈال دیے گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت ساری خیروں کا عادی بنا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے روکنے کا عادی بنا سکتے ہیں، ہم ایک مسلمان بن کر جینے کی مشق کر سکتے ہیں، ہم مسلمان بن کر رسول پاک علیہ السلام کا امتی بن کر جینے کی ایک مشق کے طور پر کچھ نیکیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں کارگر ہوں گی اگر ہم ان کی عادت بنائیں۔ اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ جتنا کسی نے قرآن پڑھا، جتنی کسی نے تراویح پڑھی، جتنا کسی نے دعائیں کی، ذکر کیا، جو کچھ نیکیاں کی اللہ اپنے فضل و احسان سے قبول فرمائے، لیکن استقامت کو سامنے رکھتے ہوئے ارادہ فرمائیں کہ ہم نے انشاءاللہ جو نیکیاں ہم نے کی تھی اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ہی تھے، رات دن میں رمضان میں وقت بڑھ نہیں گیا تھا، رات دن کے جیسے اب بعد میں 24 گھنٹے ہوں گے یا پہلے ہوں گے، رمضان میں بھی 24 گھنٹے ہی تھے، لیکن انہی 24 گھنٹوں میں ہم نے تراویح بھی پڑھ لی تھی، انہی 24 گھنٹوں میں ہم نے قرآن بھی پڑھا تھا الحمدللہ، انہی 24 گھنٹوں کے اندر نمازوں کا بھی اہتمام ہوا تھا، اور انہی 24 گھنٹوں کے اندر ہمارے گھر بار بھی ویسے ہی چلتے رہے جیسے پہلے چلتے رہے تھے، کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے 24 گھنٹے تو اتنی رہیں گے، اللہ اس میں برکت دیں گے، اور یہ ساری نیکیاں جو ہم کرتے رہے ان کے کرتے ہوئے بھی ہمارے گھر برباد نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ویسے ہی چلتے رہیں گے، ہماری ضرورتیں ویسے ہی چلیں گی جیسے رمضان میں چلی ہیں، ہماری دکانوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ویسے ہی انشاءاللہ چلیں گی جیسے رمضان میں چلی ہیں، ہماری ملازمتوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہماری جسمانی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف ضرورت ارادہ اور نیت کی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔